السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ربیع الاول کے بابرکت مہینے میں جہاں ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کو سیلیبریٹ کر رہے ہیں، وہاں ان تمام چیزوں کے بارے میں بھی ہم بتائے جا رہے ہیں کہ جو اسلام سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے، اور یہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی سیلیبریشن ہے۔ حضور رحمت للعالمین ہے کہ حضور کی آمد کے بعد اقوام عالم میں ان لوگوں کو جن کا تعلق اسپیشلی عورتوں کو ایک ایسی زبردست قوت اور ریپرزنٹیشن اسلام نے دی ہے کہ باضابطہ قرآن کریم میں عورتوں کے نام سے ایک سورہ مبارکہ یعنی مریم، اور دا وومن عورتوں کے نام سے ایک سورت النساء، پورا باضابطہ ایک سورہ مبارکہ قرآن میں موجود ہے۔ اس طرح کی مثال آپ کو کسی اور مذہب میں نہیں ملے گی۔ دین اسلام نے عورت کو وہ عزت دی، وہ مقام دیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت سی توہم پرستیاں جو آج بھی ہمارے معاشرے میں موجود ہیں، ان کا سد باب یعنی ان کو ختم کیا، ان کو شن کیا اس زمانے میں، اب سے 1450 سال پہلے، تاکہ امت ایک اچھے اور پازیٹیو تھاٹ پروسیس کے ساتھ آپس میں رہے، اور عورتوں کو معاشرے میں وہ مقام دیا جس کے اندر ایک بہت بڑا مقام جو ہے وہ عورت کو یہ دیا کہ اسے ایک حق دیا۔ اس حق میں آپ کی انہیریٹنس کے لاز بھی موجود ہیں، اس حق میں اس کی عزت و عظمت بھی موجود ہے، اور اس حق میں اسے خلا جو ہے ایک ایسا ایک چیز ہے جو پہلے معاشرے میں نہیں پائی جاتی تھی کہ عورت کے پاس کوئی علیحدگی کا حق نہیں ہوتا تھا۔ تو بہرحال اس کے علاوہ اور بہت سارے حقوق ہیں جو عورت کو ملے، لیکن انفارچونیٹلی ہمارے معاشرے میں ہندوازم کی چھاپ اتنی زیادہ ہے کہ جس کی کوئی حد نہیں۔ ایک بہن نے آج ایک بڑے ہی امپورٹنٹ پوائنٹ کی طرف جو ہے کہا کہ آپ اس پر بات کریں، اور یہ ہمارے معاشرے کی ایک آپ سمجھ لیں عکاسی کرتا ہوا ایک بہت ہی نیگیٹو ایلیمنٹ ہے۔ اور ربیع الاول کے اس مہینے میں جہاں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کو سیلیبریٹ کیا جا رہا ہے، وہاں اس بات کو بھی کرنا بہت ضروری ہے کہ حضور کی آمد سے یہ سارے چینجز آئے۔ انسانی معاشرے کو میں یہ چینجز، یہ تبدیلیاں، یہ پریورتن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے آئے کہ وہ عورت جسے اسلام نے عزت دی وہ بیوہ ہو جاتی ہے تو ہمارے ہاں معاشرے میں اسے کس نگاہ سے دیکھا جاتا ہے، معاذ اللہ استغفر اللہ العظیم، کہ اسے ایک ایسا ٹیبو بنا دیا جاتا ہے کہ اس کی آمد اب شگن ہے، اس کی آمد منحوس ہے، معاذ اللہ استغفر اللہ العظیم۔ دین اسلام میں اس کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے، یہ ہندوازم سے بوروڈ کانسیپٹس ہیں، ہندو کلچر سے بوروڈ کانسیپٹس ہیں، جنہیں مسلمانوں نے بھی اپنے ہاں آج تک رائج کر رکھا ہے، حالانکہ انہیں مسلمان ہوئے بھی 1000 سال سے زیادہ ہو گئے ہیں۔ اس کے باوجود یہ ہندوازم کی چھاپیں ہمارے ہاں موجود ہیں کہ صبح صبح اس کا چہرہ نہ دیکھنا کہ یہ کوئی منحوست کی بات ہے، اسی طرح شادی بیاہ میں اسے کارنر کر دینا، اسے سیلیبریشنز کے اندر شامل نہیں کرنا، اسے مہندی نہیں لگانا، اسے اچھے کپڑے نہیں پہننے دینا کہ یہ بیوہ ہے، آس پڑوس کے لوگوں کا اسے طنز کرنا، اس پر صبح صبح اپنے گھروں کے دروازے بند کر دینا، اور صبح صبح اس کا دیکھنا ایک نحوست سمجھنا۔ کم آن، گیٹ آؤٹ آف دس نان سینس۔ کب تک ان بکواسیات کے اندر ہم پڑے رہیں گے اور اس کو ہم دین سمجھتے رہیں گے، حالانکہ ان کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یاد رکھو، اچھائی اور برائی اس کا ہم اور آپ کنٹرول نہیں کرتے، یہ چیزیں سمجھ آئی بات؟ یہ تمام معاملات جو ہوتے ہیں نا ہمارے، جو چل رہے ہوتے ہیں روزمرہ زندگی کے، اسے ہم اور آپ کنٹرول نہیں کرتے، اسے کنٹرول کرتی ہے اللہ کی ذات، اور اللہ کی ذات وہ پاک ذات ہے جو اپنی مخلوق کے اوپر ظلم نہیں کرتی۔ اس کے کام کی جو حکمت ہوتی ہے وہ ہم نہیں سمجھتے۔ اس کا ایک بہت بڑا ہمیں ثبوت سورہ کہف میں ملتا ہے، حضرت خضر اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے میں، کہ بظاہر کشتی توڑ رہے ہیں لیکن بیسیکلی ان ملاحوں کی ہیلپ کر رہے ہیں، بظاہر بچہ مار دیا لیکن اس بچے کو، اس کے ماں باپ کو جہنم سے بچا رہے ہیں، اور آگے آنے والی تمام ان کی نسلوں کو جو جہنم میں جا سکتی تھی ماں باپ کے کفر کی وجہ سے، انہیں بھی جہنم سے بچا رہے ہیں۔ وہاں پر بستی والے کھانا نہیں دیتے اور اسی بستی میں دیوار ٹھیک کر رہے ہیں
کہ یتیموں کا مال وہاں دفن ہے اور ان یتیموں کا باپ نیک آدمی تھا، تو اللہ نے اس کی نیکی کو کنسیڈر کیا اور اس کی اولاد کے آج خزانے کو بچا لیا۔ بظاہر کام ہوتے کچھ نظر آتے ہیں، پیچھے ریزن کچھ اور ہوتا ہے۔ ہم نہیں جانتے کہ اللہ نے کس کو کیوں بلا لیا، اس کا یہاں پر جتنے دن رہنا اچھا تھا رکھا، جب اس کا ٹائم فریم پورا ہو گیا بلا لیا، اس کی مرضی۔ اس لیے تو ہم کہتے ہیں کہ انا للہ و انا الیہ راجعون، کہ اللہ ہی کی طرف سے آئی تھی اور اللہ ہی کی طرف لوٹ گئی۔ دیکھو میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امہات المومنین، مومنوں کی جو مائیں ہیں، ان میں سوائے ایک ماں کے جو کنواری ہیں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا، ان کے ماں سوا کوئی اور کنواری بندی نہیں ہے۔ کوئی بیوہ ہے تو کوئی طلاق شدہ ہے، کوئی بچوں والی ہے، کوئی عمر والی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مومنوں کی جو ماؤں کو چنا ہے، تو اب آپ یہ دیکھیں کہ ایک زبردست میسج دیا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے طلاق یافتہ لوگوں کو، عورتوں کو، بیوہ عورتوں کو مومنوں کی ماؤں کے درجے پر فائز فرمایا ہے، ایک آنر دیا ہے عورت کو۔ جہاں ہم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کا اظہار کرتے ہیں، دم بھرتے ہیں اور ہم اتنی سیلیبریشنز کرتے ہیں، انفارچونیٹلی یہ سیلیبریشنز کرنے والے لوگ سب نہیں، ان میں ایسی بھی تعداد ہے جو حب نبی کے دعوے دار تو ہیں، پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ میں سے ان تمام چیزوں کو پک کرنے سے کتراتے ہیں جو ان کے کلچر سے ٹکراتی ہیں۔ معاذ اللہ، استغفر اللہ العظیم۔ ایسا کلچر گیا بھاڑ میں، ایسا کلچر اٹھا کے گھر سے باہر کوڑے دان میں پھینک دو جو دین اسلام کی اساس سے ٹکراتا ہو، جو اس میسج سے ٹکراتا ہو جو میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے۔ انفارچونیٹلی ہم ان چیزوں کو پکڑ کے بیٹھے ہیں اور دین کی اساس بھلا کے بیٹھے ہیں، ہم بیکار کی باتوں میں الجھ کر بیٹھے ہیں۔ ہم نے ایسی چیزیں دین کے نام پر اپنے ہاں راسخ کر رکھی ہیں جو ایکچولی ہماری کلچرل ایلیمنٹس ہیں، اور ہم ان پر ایسے کام کرتے ہیں جیسا کہ یہ کوئی دین کا حصہ ہے، اور کوئی منع کر دے تو اس سے لڑنے کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تمہیں خبر ہی کوئی نہیں، تمہیں پتہ ہی کوئی نہیں، تم نئے آئے ہو، تمہیں کیا پتہ؟ یہ تو ہم پرکھوں سے کرتے چلے آ رہے ہیں، پرکھوں سے کرتے چلے آ رہے ہیں، آباء و اجداد سے کرتے چلے جائیں۔ یہ کیا دلیل ہوئی؟ اگر وہ غلط تھے تو کیا آپ غلط کرتے رہو گے اس لیے کیونکہ یہ پہلے سے چلا آ رہا ہے؟ تو پھر اصلاح کہاں ہوگی؟ یہی بات تو کفار مکہ بھی کہتے تھے کہ آپ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ اللہ کی عبادت کرو، ہم نے تو اپنے آباء و اجداد کو دیکھا ہے وہ انہی بتوں کی عبادت کرتے تھے، ہم ایسے ان کیسے چھوڑ دیں انہیں؟ یعنی یہ تو آپ حق سے انحراف کرنے کے لیے، حق سے دور جانے کے لیے ایک ایسا بہانہ تلاش کر رہے ہیں جو کفار تلاش کرتے ہیں آج بھی، کہ ہم کیسے چھوڑ دیں۔ تو بہرحال خدا کا خوف کریں، ان چیزوں کا دین میں سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اگر کوئی عورت بیوہ ہو جاتی ہے، کوئی عورت کی طلاق ہو جاتی ہے، اس میں اس کا کوئی قصور نہیں ہوتا، قسمت میں تھا اس کی کہ اس نے اتنے ہی دن ازدواجی زندگی میں رہنا تھا، پھر بیوہ ہو جانا تھا، یا اس کی اس بندے سے نہیں نبھنی تھی، اب طلاق ہو جانی تھی۔ اگر تو یہ طلاق کا معاملہ ایسا ہے تو پھر اس بندے کے ساتھ بھی ایسا ہی سلوک کیا کرو نا۔ بندے کے ساتھ کیوں نہیں کرتے؟ اس کی بھی تو طلاق ہوئی ہے، اس کے ساتھ نہیں کرتے، امتیازی سلوک کرتے ہیں، کیونکہ عورت مل گئی ہے دبانے کے لیے۔ سسرال والوں کا بھی رویہ عجیب رہتا ہے بیوہ کے ساتھ، اور انفارچونیٹلی اس پر جتنی بات کی جائے کم ہے، کیونکہ اس کی جتنی مذمت کی جائے کم ہے، کیونکہ ہمارے ہاں جہالت اتنی زیادہ ہے، دین سے دوری اتنی زیادہ ہے۔ مسجدوں میں ممبروں سے یہ صدائیں بلند ہونی چاہیے کہ خدا کے لیے جہالت چھوڑ دو، کب تک جہل میں پڑے رہو گے؟ علم کے راستے پہ چلنے کا دعویٰ تو کرتے ہو، پر علم والے کیوں نہیں بنتے؟ تو میری تو ریکویسٹ یہی ہے کہ آپ اس میسج کو عام کریں تاکہ لوگوں تک یہ بات پہنچے کہ ان چیزوں کا دین سے کوئی تعلق نہیں، بلکہ یہ ظلم ہے، اور یہ ظلم کرو گے تو قیامت میں پکڑ ہوگی تمہاری کہ تم نے ایک بے گناہ پر ظلم کیا ہے۔ خدا کے لیے اپنے نامہ اعمال میں ظلم کو نہ لکھو، اللہ سے توبہ استغفار کرو، ان لوگوں سے معافی مانگو جن کے حق تم نے مار لیے ہیں اس طرح۔
اللہ حفاظت کرے سب کی، آمین۔ اللہم صلی علی سیدنا و حبیبنا و شفیعنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ربیع الاول کے اس بابرکت مہینے میں جہاں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یوم ولادت منایا جا رہا ہے، تہیہ کرو اپنے آپ سے کہ ان تمام جاہل فرسودہ روایتوں کو چھوڑ کر آگے بڑھو گے اسلام کی شمع لے کر، جس سے تم اپنے اندر بھی اجالا کرو گے اور اپنے اطراف و اکناف میں بھی اجالا کرو گے، آمین یا رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا و حبیبنا و شفیعنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔